بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وہ کون ہے کشف؟ وہ اسے واپس ہسپتال لے آئی تھی۔ اس کا دل زخمی تھا۔ کس قدر خوبصورت نام تھا اس شخص کا۔ وہ کوئی بہت اچھی مسلمان نہیں تھی، مگر ہر مسلمان کے اس سے محبت تھی، اپنی تاریخ سے، اپنے ہیرو سے۔ ولید کے بابا پاکستانی تھے، بہت اچھے مسلمان۔ وہ یہاں تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھے، اتنے کہ مایا میم جو کیلشین کی مشہور ایکٹریس تھی اور ان پہ مار مٹی تھی۔ مایا افسر کی بات کر رہی ہو کیا؟ حرم تکیہ پھینک کر اس کے پاس ہے۔ وہ دونوں آس پاس بیٹھی تھیں۔ ہاں، وہی مایا افسر، مشہور ترین ہالی ووڈ ایکٹریس ولید افسر کی ماں تھی۔ کشف نے افسردگی سے بتایا، حرم ریحان پہ انکشاف ہوا تھا۔ او خدا، وہ بولی، اور پھر کیا ہوا؟ حرم نے بے تابی سے پوچھا۔ بس پھر وہ مایا سے مریم بن گئی، مسلمان، اور شادی ہوگی ان کی ولید کے بابا سے، اور ولید کا نام محمد خالد بن ولید اس کے بابا نے رکھا۔ یہ شخصیت ان کی فیورٹ تھی اسلامی تاریخ میں۔ مایا کی تو ڈیتھ ہو چکی نا، حرم اتنا تو جانتی تھی۔ ہاں، اور اس لیے ولید افسر بن گیا۔ کشف نے دکھی دل سے بتایا، ایسا کیوں ہوا؟ حرم سارا کچھ ایک بار میں جان لینا چاہتی، بس اتنا پتا تھا مجھے، باقی ولید کو پتا ہوگا۔ کشف کہہ کر پانی پینے چلی گئی تھی۔ حرم نے جلدی سے سیل فون اٹھایا۔ ہیلو وزیر، مجھے تم سے ملنا ہے، وہ بے تابی سے بولی، اور پھر کیلیفورنیا کی شام میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ پل ان کے دل میں خاموشی سے گزرے، خاموشی بھی ایسی جو آواز رکھتی تھی، لہجہ رکھتی تھی۔ تم مایا افسر کے بیٹے ہو کیا؟ حرم نے پہلی بات ہی غلط کی تھی۔ سامنے بیٹھے خوبصورت لڑکے کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا۔ ہاں، ولید نے بہت مختصر جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنی کہانی سناؤ گے؟ محمد خالد بن ولید۔ وہ لڑکی جو سامنے بیٹھی تھی، اس نے سرخ رنگ کا قمیض پہنا تھا اور سر پہ آج سفید اسکرف تھا، چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ میری مما تمہارے جیسی ڈریسنگ کرتی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا مکانکی انداز میں بولا۔ حرم کا دل دھڑکا تھا، وہ اسے ایک اعزاز بخش رہا تھا، وہ حقیقت پانا چاہتی تھی۔ ہاں بتاؤ نا پلیز، اور وہ اس کے سارے راز پانا چاہتے۔ کیوں بتاؤ میں؟ ہاں بولو، اور سنو آئندہ مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش مت کرنا۔ اگلے پل وہ اپنے روم میں لوٹ چکا تھا، اور تم؟ اس نے حرم کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس کے لیے اتنے نزدیک ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا ولید کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تم مجھے ولید افسر کہو گی؟ ولید افسر؟ اس نے حرم کا بازو اتنے زور سے پکڑا ہوا تھا کہ درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ حرم نے بے ساختہ اسباب میں سر ہلایا۔ جنگلی کسی جگہ کا وہ بڑائی، اور جنگلی اپنی آنکھیں آسمان پہ جمائے لاپرواہ ہو چکا تھا۔ حرم کو افسوس ہوا، کچھ تو تھا اس ہنس سے مسکراتے چہرے کے پیچھے جو وہ سب سے چھپائے پھرتا تھا، اور پھر بہت سے پل خاموشی میں کٹے تھے۔ وہ ایک بینچ پہ بیٹھے تھے، خاموش۔ آیت میر کی گاڑی تیز تیز ان راستوں پہ بھاگ رہی تھی۔ آپ کو یقین ہے نا کہ وہ وہی جگہ ہے جو بتائی گئی ہے؟ نور الدین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، بس یہاں سے اس طرف مڑ جاؤ۔ آیت میر نے فون سے دیکھ کر اسے راستہ سمجھایا۔ وہ جس جگہ پہنچے تھے وہ علاقہ ایک گھنا جنگل کے درمیان میں تھا۔ وہاں ایک سائڈ سے بالکل صاف جگہ کی گئی تھی، دور طرف بہت گھنے درخت تھے، اتنے کہ کسی ذی روح کا دل کانپ جائے۔ اس جگہ وہ لوگ کر رہے ہیں یہ گھٹیا کاروبار۔ آیت میر کی آنکھوں میں تلخی تھی اور نفرت، اور آیت میر نے وہاں ایک گھنٹہ گزارا تھا، ایک ایک چیز کا معائنہ کیا، مٹی کا سیمپل لیا۔ وہ لوگ یہاں کب آ گئے؟ کسی بھی کنفرم ثبوت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ نور الدین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ ایک ایک چیز کی تصویر لے رہا تھا، اور بہت کچھ اسے نیا دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ہاں، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کیسے کہ وہ کب آتے ہیں اس بار؟ آیت میر نے اب پرکشش مسکان سے نور الدین کو دیکھا۔ نہیں، یہ مت کریں آپ۔ نور الدین نے گھبرا کر کہا۔ اس کے ساتھ رہا کہ وہ اب اس کو چند چہرہ پڑھنے لگا تھا۔ لاہور سے اسلام آباد سے ظاہر خان تک کے سفر میں آیت میر نے خود کو ہر قسم کے حالات حتیٰ کہ موت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تم بے فکر ہو میرے دوست۔ اس نے نور الدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ولید جس وقت گھر میں داخل ہو اس کا چہرہ سرد نظر آتا تھا۔ سامنے بیٹھی شخصیت کو اس نے ایک پل دیکھا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے
آج صاحبزادے کے مزاج برہم ہیں، آپ مجھ سے کم مخاطب ہوا کریں۔ ہاشم صاحب کتنی بار کہا ہے، سامنے دھاڑی میں پر نور چہرے والا شخص اس کا باپ تھا، ہاشم خان، کیلیفورنیا کا با اثر شخص۔ تم کھانا کھا لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے وہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا۔ وہ دکھی دل سے کہتے باہر نکلے تھے اور ولید صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ہوتا ہوا کانپٹی میں جذب ہوا تھا۔ نور کا دل پتے کی طرح لڑ رہا تھا۔ وہ آج کیا کرنے والا تھا؟ زیار خان قبیلے میں اس شہزادے جیسے شخص کی شادی اپنے سے 15 سال عورت سے ہو رہی تھی اور جشن تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی سب بڑی مشکل سے تھک کر رات 2 بجے کا وقت تھا۔ ٹھیک 7 دن بعد ارمغان کی شادی تھی کشمالہ ظہور سے۔ وہ ایک طرف جاتی پھر دوسری طرف۔ ریڈ فراک پاؤں کو چھوتا تھا، بال چٹیا میں بندھے ہوئے تھے، اس کا گورا رنگ چمک رہا تھا۔ تبھی وہ کھڑکی سے کود کر کمرے میں داخل ہوتا اور نورم نے جلدی سے لائٹس آف کر دی تھی۔ آپ نے اتنی ضد کیوں کی؟ آخر کیا ضرورت تھی اتنی؟ ملک اندر میں وہ اس کے قریب آئی۔ آیت میر ایک سانس لینا بھولا تھا۔ وہ آج تھوڑا تیار تھی اور اس کا دل لرز گیا تھا۔ حسن پر سوز یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس محبت کے چکر مجھے یہ سب کرنا پڑے گا۔ اب وہ روانسی ہو کر بولی تھی، سنو نورم، اس وقت ہم لوگ جو کچھ کرنے والے ہیں وہ تمہاری بہت سی مشکلات حل کر سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر تمہارے بھائی کو اس شادی سے بچا سکتا ہے۔ وہ اب اسے سمجھا رہا تھا، موسم بہت خراب اور طوفانی، تمہیں پتہ ہے تمہارے چچا اور بابا کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، کیا کر رہے ہیں؟ نورم نے معصومیت سے پوچھا۔ ڈرگز سپلائی۔ وہ بس اتنا بولا تھا۔ نورم کے منہ سے نکلنے والی چیخ اس نے ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ کر دبایا۔ نورم کو احساس ہوا اس کا ہاتھ گیلا تھا۔ اس نے فوراً پکڑ کر دیکھا تھا، وہاں خون کی لکیر نظر آتی تھی۔ آپ کا ہاتھ زخمی ہے میر۔ اس نے آیت میر کو ایک نیا نام دیا، محبت کا نام۔ میر کوئی نہیں اتنا، تم بس میری بات سنو۔ وہ اپنے ہاتھ کو نظر انداز کر جو اچھا خاصا خون میں ڈوب رہا تھا۔ بالکل نہیں سنوں گی میں۔ وہ اس کا ہاتھ چٹا کر بھاگ کر کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا اور وہ اس کے ساتھ مہارت سے اس کے ہاتھ پہ بینڈیج لگا رہی تھی۔ کس قدر خیال تھا اس کو میر آپ کو یہاں آنے کی اجازت کیسے مل جاتی؟ مطلب اتنے گارڈز؟ آج اس نے کام کا سوال کیا تھا۔ میڈم آپ تو آج لگتا مجھے ادھر ٹھہرانے کے موڈ میں، بندہ غریب نے گھر بھی جانا ہے۔ اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے وہ اب اسے اپنی باتوں میں گھیرنے لگا۔ ہاں تو روک جائیں، کس نے روکا ہے؟ اس کے ہاتھ پر پٹی کر وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آیت میر نے ہر چیز بھول کر اس دفعہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا واقعی روک جاؤں؟ نورم صاحبہ، وہ اب شرارت سے اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر بولا تھا۔ ایک بار تو خیال ہے، سب کچھ بھول کر اسے خود میں سمیٹ لے، مگر آیت میر پہ ان چیزوں کا بوجھ تھا کہ وہ محبت کے بوجھ سے ڈر رہا تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ ایک بار پھر دیکھ رہی تھی جب باہر زور سے بادل گر جاتا اور نورم اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ آیت میر ششدر ہے، اس نے اس کے بال سہلائے۔ بس بادل تھے۔ نورم کس قدر خوبصورت بولتا تھا وہ۔ کچھ تھا جو آیت میر کے اندر گھل تو رہا تھا، کچھ تھا جو اسے بدل رہا تھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ اب دور ہوتے ہوئے معصومیت سے بولے۔ یہ اس کی محبت کے اظہار کا سب سے خوبصورت انداز تھا۔ آیت میر مسکرا کر نظر پھیر گیا۔ جی جناب، تو اب بتائیں کیا کرنا ہے مجھے؟ اب وہ ریلیکس تھی۔ مجھے لگتا ہے چچا ایسا نہیں کر سکتے نا بابا؟ وہ ایک بار پھر بولے۔ قتل کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں؟ وہ بھی گھاگ تھا شکاری، اور شکار بھی اتنا معصوم۔ نورم سر جھکا گئی تھی۔ مجھے تمہارے چچا کا سیل اور لیپ ٹاپ چاہیے، بس 10 منٹ کے لیے۔ کیا تم کر سکتی ہو یہ؟ وہ اب کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ماحول پہ چھا جانے کی خاصیت رکھتا، وہ اس کے سامنے سب بھول جاتے۔ کیا دنیا کے لوگ؟ ہاں میں لے آتی ہوں، آپ بیٹھو۔ وہ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عسکر خان کے لیپ ٹاپ اور سیل کے ساتھ لوٹی۔ اس سے لالا کی شادی کیسے رکے گی میر؟ وہ USB لگا کر کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے دونوں گال ہاتھ پہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ بس تم دیکھتی جاؤ۔ اس کی ساری توجہ لیپ ٹاپ پر تھی۔ اچھا یہ لو، اب رکھو مگر آرام سے۔ آیت میر کو اس کی فکر تو تھی۔ وہ جب واپس آئی وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ اتنی اونچی جگہ کیسے آتے ہیں؟ ایک اور سوال ہوا، اب تم کو اپنا بنایا تو کچھ بھی تو اس گھر کے اور لوگوں کو بھی اپنا بنانا پڑے گا نا۔ اور تمہارا گیٹ کیپر بہت اپنا سا لگا مجھے۔ آیت میر نے اپنے اصول سے ہٹ کر آج اسے بتایا تھا۔ خوش اتنا تھا ثبوت پا کر۔ وہ مسکرا رہی تھی اور مسکان بھی ایسے کہ آیت میر نے نظر چرائی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اور کیلیفورنیا میں وہ سب منہ لٹکائے بیٹھ گئے تھے۔ جیکسن نے ثابت کر دی کہ حرم نے اس سے پہلے تھپڑ مارا، جو کہ تھا بھی سچ۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے
فاطمہ کیس ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ وہ مانتے کہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ جذباتی سی لڑکیاں اسے اچھی اچھی گالیوں سے بھی نواز کر گئی تھی۔ مسئلہ حرم کو گالیوں کو نہیں تھا، فاطمہ کا تھا۔ اگر آج یہ کیس دبا دیے تو بہت کچھ دبانا شروع کر دیتے وہ لوگ۔ ولی یونیورسٹی سے غائب تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں۔ وہ اب گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ فاطمہ بیچاری اپنے سٹڈیز چھوڑ کر پاکستان جانے کا سوچ رہی تھی۔ حرم کو بہت دکھ ہوا۔ ولید کہاں تھا؟ وہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو کر لیتا، سب لوگ یہی سوچ رہے تھے۔ اور تبھی وہ نظر آیا، بیگ لٹکاتا وہ لٹکے منہ سے حرم کے پہلو میں ہی آ کر بیٹھا تھا اور نظر انداز کر رہا تھا۔ کہاں تھے تم بتاؤ؟ حرم نے فوراً گھور کر پوچھا۔ کیوں میری بیوی ہو تم؟ جسے جواب دوں؟ ولید نے ایسا جواب دیا تھا کہ حرم تاپ اٹھی تھی۔ اگر وہ پنجابی جانتا تو حرم ضرور اسے شوخا کہتی۔ کیا وہ سب کو ایسے بیٹھے جیسے قبر کے فرشتوں کا انتظار؟ وہ کیلیفورنیا کا شہزادہ اب سب کی شکلیں دیکھ کر بیزار ہو، اور پھر سہانا نے اور کشف نے باری باری اسے بات سمجھا۔ حرم کا سر جھک گیا تھا، وہ جانتی تھی اس کی کلاس لگنے والی ہے، مگر ولید نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بالکل نارمل نظر آتا تھا، جیسے سب پتہ ہو اسے۔ ہاں تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ ایسا ہونا تھا، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا۔ حرم یہ نہ کرتی تو بھی وہ لوگ اسٹینڈ نہیں لینے والا تھا۔ چلو شکر ہے اس نے تھپڑ مار کر اسے سبق تو سکھا دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں اس کے سر سے بوجھ اتار چکا تھا، مگر حرم کو دیکھتی اس کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ کیا اب بس ختم سب؟ فاطمہ کا کیا بنے گا اگر ہم خاموش ہو گئے تو؟ حرم نے فوراً کہا تھا۔ کس نے کہا ہے ہم خاموش ہو جائیں گے؟ اس بار وہ اٹھ کھڑا ہوا، بیگ کندھے پہ لٹکائے، اس کی آنکھوں میں سوچ تھی۔ اٹھو سب لوگ، یہاں مردوں کی طرح بیٹھے رہنے سے بہتر ہے، یہاں مردودوں کی طرح بیٹھے رہنے سے بہتر ہے، کچھ ہاتھ پیر ہلا لو۔ وہ سب کو کھڑا کہہ رہا تھا۔ ہر کلاس میں جاؤ، جہاں لگے کہ فارنر اسٹوڈنٹس چاہے جس ملک کے بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ان کو حال میں لے آؤ۔ وہ ان کو ایک جد و جہد کا سبق پڑھا تھا۔ اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا، وہ ہار کیسے جاتا، اسے جیتنا تھا ہر بار کی طرح۔ مگر ایشو بھی بن سکتا ہے اس طرح تو حسان نے سوچ رکھا تھا۔ ان کے ایشو بنانے سے پہلے ہم اپنا ایشو اتنا بڑھا دیں کہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ محمد خالد بن ولید تھا، وہ بہادری اس کے نام کے ساتھ ملی تھی۔ حرم نے اسے فخر سے دیکھا اور بھاگ کر اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاں چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہونے والی پہلی تھی۔ ولید نے اس کو دیکھا۔ تم سے بعد میں نپٹوں گا، ذرا ان سب سے نپٹ لوں۔ نیلی آنکھیں کالی آنکھوں کو یہ پیغام دے رہی تھی۔ حرم کو حرف بحرف اب اس کی آنکھوں پڑھنا آ گئی تھی۔ اگر وہ یہ سوچتی تو چونک جاتی، اور ولید افسر اگر پاکستان میں ہوتا تو ایک بار ان آنکھوں سے بات کرنے کی عادت کی وجہ سے جادوگر مشہور ہوتا۔ حرم نے سوچا تھا، مسکرا کر اسے دیکھا۔ ولید اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا، اور حرم ریحان نہیں جانتی ولید افسر بس آنکھیں نہیں چہرے کو پڑھنا بھی خوب جانتا ہے۔ حرم کو دیکھ کر باقی سب بھی اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے، اور مس پاکستانی ولید نے اس کے آگے چٹکی بجائے مس پاکستانی نے فخر سے اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ وہ اس لقب سے خوش نظر آئے۔ اپنے سارے وہ 5 گز والے دوپٹے لے آؤ، جتنے بھی ہیں تمہارے پاس تو سٹاک ہے۔ ماشاءاللہ، وہ یہ کہتا ہوا کتنا خوبصورت لگا تھا، انگلش لہجے میں، عربی اور کشف تم نور سب لڑکیاں جو ایشیا ہیں، مجھے تم سب لوگوں کے اسکارف چاہیے۔ وہ کیا کرنے والا کسی نے نہیں پوچھا تھا، سب کو یقین تھا محمد خالد بن ولید کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، مگر وہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ تاریخ لکھنے جا رہا تھا۔ یوسی بارکلے کی ظاہر خان قبیلے میں وہ جو سر اٹھائے حویلی کھڑی تھی، اس میں وہ قیامت برپا تھی کہ علامات سارے نوکر ایک جگہ جمع تھے، گھر کے سارے افراد ایک جگہ۔ افراد تھے ہی کتنے؟ کس نے اسے کتے تک خبر پہنچائی؟ یہ اب مجھے جواب دو۔ جہانگیر خان ملازمین کے وہ شامت لے آئے تھے کہ شامت بھی پناہ مانگے۔ حرم جو کمرے میں بیٹھے تھے اسے احساس نہیں تھا وہ کیا کر چکا۔ سامنے والا وہ جو ڈرا تک نہیں تھا، وہ جو جھجکا تک نہیں، وہ آج صبح اپنے ساتھ یونیفارم میں ملوث پولیس اہلکار لے آیا تھا اور اصغر خان کے گردن سے پکڑ کر لے گیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا اس ویل میں اور جیسے گیا تھا، پورے علاقے نے وہ منظر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک لڑکا کھانوں کو دھول چٹا گیا تھا، اور نورم کو یاد ہے جب حویلی سے نکلتے اس نے ایک نظر نورم پہ ڈالی تھی، بس ایک نظر۔ وہ کس قدر شاندار تھا، وہ جتنا سوچتی حیران ہوتی۔ ساری حویلی میں اس وقت طوفان برپا تھا، اور ارمغان حیرت زدہ اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ اس کی حویلی سے دور جنگل میں ڈرگس کا کام کیا جا رہا ہے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھا تھا، اتنی ذلت رسوائی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نورم کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اس معاملے میں نے یار۔ ایت میر بار بار سر اٹھاتا اور رکھ دیتا۔ آج صبح ہی اس نے رنگے ہاتھوں اصغر خان کے آدمیوں کو پکڑوایا تھا، اور پھر حویلی سے اصغر خان کو اس کو نورم کی آخری ڈری ڈری نگاہیں یاد آ رہی تھیں۔ آپ کھانا کھا لیں،
زہرہ مائی کو کہا ہے میں نے اپنے لہجے میں وہ بتا دیا کہ حالات۔ نور الدین نے اسے سنجیدگی سے کہا تھا ایاد میر کی بے چینیاں بڑھ رہی تھیں، وہ کال کرتا مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ وہ حالات کی ماری لڑکی اس کے چنگل میں کیوں پھنس گئی؟ وقت کے کسی رحم دل پال نے سوچا تھا ابھی نہیں تو کل حویلی والوں کو نورم کا سچ پتہ چل جانا تھا۔ پھر اس کے آگے ایاد میر سوچ نہیں پایا۔ شکاری خود اپنے دام میں پھنس رہا تھا۔ نور الدین نے اسے تکلیف سے دیکھا۔ یوسف بارکلے کا آج کے دن ہسٹری میکر تھا یا ہونے والا تھا۔ وہاں حال میں چلتے ہیں تو نظر آتے ہیں دوپٹوں کے ڈھیر اور ساتھ کھڑے حرم ریحان۔ کلاس سے نکل لڑکے لڑکیاں حال میں جمع ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ اب چاہتی بھی تو فوراً کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ روسٹم پہ کھڑا ہے وہ لڑکا جو کیلیفورنیا کا منہ بولا شہزادہ ہے، آج کچھ کر گزرنے والا ہے۔ وہ کون ہے کشف؟ وہ اسے ہاسپٹل لے آئی تھی۔ اس کا دل زخمی تھا۔ کس قدر خوبصورت نام تھا اس شخص کا۔ وہ کوئی بہت اچھی مسلمان نہیں تھے مگر یہ وہ دن تھا جب یوسف بارکلے میں ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہا تھا اور اس نئی تاریخ کا لکھا محمد خالد بن ولید کے ہاتھوں سے جانا تھا۔ یہ بات کیلیفورنیا میں بیٹھے یوسف بارکلے کے وہ لوگ نہیں جانتے جو ولید کو ہلکے میں لے رہے تھے۔ بس آدھا گھنٹہ ہوا تھا یا آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت جب وہ حال خچا خچ اسٹوڈنٹ سے بھر چکا تھا۔ کیا پاکستانی، کیا انڈینز، کیا انگریز وہاں نظر دنیا تو وہ لوگ سر اٹھائے کھڑے کچھ کر دینے کے لیے تیار تھے۔ تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی اور روسٹم پہ کھڑے اس لڑکے کو ہونٹوں کو مسکان نے چھوا جسے نیچے کھڑی ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی نے دل سے محسوس کیا تھا۔ ولید کا سارا گروپ ایک طرف کھڑا نظر آتا تھا۔ ان سب نے مسکرا کر وکٹری کا نشان بنا کر اسے گڈ لک بولا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک کوئی اپنے حق میں آواز نہیں اٹھاتا دنیا کی طاقتیں اس کے حقوق کھانا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو جتنا دبتا ہے یہاں اس کو اتنا اور دبایا تھا۔ وہ بول رہا تھا کوئی اتنا خوبصورت کیسے بول سکتا ہے؟ نیچے کھڑے لوگوں کے دل نے اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ کا ساتھ دے۔ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو چھوٹی مگر معمولی لگے مگر آج ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کیا تو ایک معصوم لڑکی کا بھروسہ انسانیت سے اٹھ جائے گا۔ ولید ابسن کوئی اچھا انسان نہیں مگر میں یہ کبھی نہیں چاہوں کہ اس لڑکی کو بھروسہ انسانیت سے اٹھ جائے۔ آج آپ سب یہاں ہو تو وجہ فاطمہ بنت فسی نہیں ہے، وجہ آپ کے اندر بیٹھا انسان ہے۔ آپ جو خود کو انسان سمجھتے ہیں وہ رکے رہیں، باقی سب کلاسز میں جا سکتے ہیں۔ وہ اس کا دل کش لگ رہا تھا کہ حرم ریحان کو گمان گزرے اس کی نظر اتارنا فرض ہو گیا اس پہ۔ اس نے دل میں اس کے لیے صدقے کا فیصلہ کیا تھا اور چپکے سے اپنے اللہ کو بھی سنا دیا تھا۔ حرم ریحان نے پہلی بار کسی کا صدقہ اتارا تھا۔ ایک اور عہد ہوا تھا، ایک اور مرحلہ طے ہوا۔ ولید ابسن کی آواز مائک کو مہکا رہی، کسی نے جاننا کیا خواب تھا؟ الٹا کچھ لوگ اور بھی آ گئے۔ اس کی امید کے عین مطابق یونیورسٹی والوں کو خبر ہو مگر وہ اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جو وہ اپنے ساتھ لیے کھڑا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی میڈم سوزین نے مسکرا کر اس کی آواز سنی اور بیگ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ فاطمہ بنت فسی ولید کے کہنے پر سٹیج پر آئی تھی۔ اس کا سر کالے اسکارف میں لپٹا تھا، انداز اتنا معصوم اور خوبصورت تھا اور نظریں ایسی شفاف کہ وہاں حال میں کھڑے کئی مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کا سر فخر سے بلند ہوا تھا۔ یہ فاطمہ فسی آپ سب کی طرح خواب لے کر یہ یہاں آئی تھی مگر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اب وہ ساری تفصیل بتا رہا تھا اور یوسف بارکلے کی انتظامیہ کے سار ہاتھوں میں گر چکے تھے۔ وہ ایسا کچھ کر چکا تھا جو ان کو مزہ چکھانے والا تھا۔ یہاں میرے ہندو بہن بھائی کھڑے ہیں، آپ تو آپ کے مقدس مورتیوں کے ساتھ کوئی برا کرے تو کیا احساس ہوگا؟ اب وہ سوالوں پہ اترا تھا۔ وہ شاندار سا لڑکا، لہجہ بھی شاندار رکھتا تھا اور ذہانت بھی۔ بہت لڑکیوں نے اسے حسرت سے دیکھا اور اسی پل ولید کی نگاہ اس لڑکی پہ پڑی تھی جو مسکرا کر اسے فخر سے دیکھ رہی تھی۔ حرم ریحان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ولید ابسن کو لگا اگر اس نے نگاہیں نہ پھری تو وہ سب بھول جائے گا۔ نیلی آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرا کر پلٹ چکی تھیں اور کشف کے دل میں کہیں درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر اب وہ عیسائی گروپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی سلیب کی بے حرمتی کرے تو کیا احساس ہوگا آپ کا؟ اور نیچے کھڑے لوگوں کے دل اس لڑکی کے دکھ میں شامل ہو چکے تھے۔ اگر میں باتوں پہ آیا تو ہم اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ساری گرلز میری بات سنیں اور سب لڑکیوں کے کان کھڑے ہوئے۔ فاطمہ کا ساتھ دیں گی آپ؟ ولید اب مائک کے لیے فاطمہ کے ساتھ تھا۔ وہ تھوڑا لرز تھی۔ اس نے حرم کو اشارہ کیا آنکھوں سے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی۔ فاطمہ کو سپورٹ کرو، وہ اسے آہستہ سے کہتا اب آگے بڑھا۔ اب اسٹیج پر وہی چھایا ہوا تھا اور ایک طرف کھڑی حرم اور فاطمہ سب کی نگاہوں میں تھی۔ حرم نے نیلے رنگ کا پاکستانی قمیض پہنا ہوا تھا
اور سفید کیپری کے ساتھ بالوں کی فرینچ چوٹیاں تھیں۔ وہ اسکارف ہمیشہ کی طرح اس طرح گلے میں ڈالے ہوئے نہیں تھی بلکہ سار پہ تھا۔ بہت سی سلیو لیس اور پھٹی جینز پہنے لڑکیوں کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ دونوں کس قدر شفاف لگ رہے تھے۔ کوئی پاکستان کے ان اسٹوڈنٹ سے پوچھتا جو ان کو فخر سے دیکھ رہے تھے۔ پورے ہال میں موجود لڑکیوں کے ہاتھ فاطمہ کے حق میں بلند ہوئے۔ اب وہ مائک حرم کو پکڑا کر کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ پاکستان کا مان تھی، وہ سمجھ گئی۔ تو آپ لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمیں ان لوگوں کو بتانا کہ مسئلہ حجاب نہیں تھا، مسئلہ ان کی گندی سوچ۔ تو کیا آج ہم سب فاطمہ کے ساتھ حجاب اوڑھ کر ساری یونین کو بتا دیں کہ ہم فاطمہ کے ساتھ ہیں؟ ولید نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ بہت اچھے سے لڑکی کو ڈیل کر رہی۔ ولید کا یقین جھوٹا نہیں تھا اس پر۔ اور پھر بس 10 منٹ میں یوسف بارک میں حجاب گرلز کا ایسا طوفان کہ علمان وہ پیاری سی انگریز لڑکیاں جب حجاب اوڑھ کر فاطمہ کے ساتھ باہر نکلی تو حرم ریحان کی نظر سے نکل گئی۔ وہ سب اتنے کیوٹ لگ رہی تھیں، تعداد زیادہ تھی اور دوپٹے کم، اور آج سب کو شوق لگ گیا تھا اس ایڈونچر میں حصہ لینے کا۔ انہوں نے 2 حصے کر لیے تھے، ایک حجاب کو یونیورسٹی میں نظر دونا، تو وہاں باہر سب سے بڑے گراؤنڈ میں لڑکیوں اور لڑکوں کا وہ سیلاب نظر ہے کہ ساری انتظامیہ اور چانسلر بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ یہ جو ان کے سامنے آج کھڑے تھے یہ بس چند پاکستانی نہیں تھے، یہ ہر ملک اور امریکہ کی نوجوان نسل تھی۔ ولید سب سے آگے کھڑا تھا، فاتح تھا، وہ اسے فاتح ہی رہنا تھا۔ اس کے ایک بازو سے حرم ریحان کھڑی تھی اور دوسری طرف فاطمہ۔ اب انتظار تھا نتیجے کا، اور اگر امتحان اچھے سے شوق سے دیا جائے تو رزلٹ کا خوف نہیں ہوا کرتا۔ یہی بات ولید کے چہرے پہ رقم تھی۔ کیلیفورنیا کا شہزادہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو یقیناً ہر گھر جا کر روتی بسوتی لڑکی کو لیکچر دے کر ان کے حق کے لیے بولنا سکھاتا۔ کاش وہ پاکستانی ہوتا۔ حرم ریحان بس یہی سوچ رہی تھی۔ زہرخان قبیلے میں قدم رکھیں تو وہاں ایک اچھی خبر سننے کو ملتی ہے۔ وہ ارمغان جہانگیر کی شادی مؤخر ہونے کی۔ جہانگیر اور ارمغان پوچھ کر تھک چکے تھے، مگر سراغ تھا کہ ملنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ملتا بھی کیسے جب گھر کے اندر سے سب ہوا تھا۔ چھوٹی بی بی آپ کو پتہ ہے آج وہ سرکاری آفیسر آ رہا ہے حویلی۔ ایک ملازمہ نے اس کی خبر میں اضافہ کیا اور پانی پیتی نورم کا حال کا خوش ہوا۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کوشش کی کہ لہجے کو سرسری رکھے۔ وہ جی بڑے صاحب اور ارمغان صاحب نے بلایا۔ اس ملازمہ کے پاس کافی خبریں تھیں۔ نورم لرز گئی تھی، کیا ہونے والا تھا حویلی میں وہ سوچ نہیں پا رہے تھے۔ ٹھیک ہے یہ چائے جب بن جائے مجھے دے جانا کمرے میں۔ اس سے وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا، اور بھرم بھی تو رکھنا تھا، لڑکی تھی اور خان تھی، بھرم ہی تو سب کچھ تھا اس کا۔ جی بی بی وہ ملازمہ کہہ کر کام میں مصروف ہوئی، اور نورم کا دل محبوب کی یادوں میں۔ اس نے اسے فون نہیں کیا، خوف تھا کہ اس کی بھی نگرانی نہ ہو رہی ہو اور وہ میر کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اور کچھ گھنٹوں بعد وہ جو شان سے سر اٹھا کر حویلی میں داخل ہوا تھا وہ عید میر ریحان تھا۔ سکن کلر کے شلوار سوٹ میں ویسے ہی میچنگ واسکٹ اور کندھوں میں پڑی شال۔ وہ شہری لڑکا جب اس ہولی میں حویلی میں داخل ہوا تھا بہت سی نظروں نے اس کا طواف کیا تھا۔ شکاری چلتا ہوا شکار بازو کے قریب آیا تھا۔ نورم اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، وہ لوگ مردان خانے میں تھے اور حویلی کی عزت وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی اسے شکورہ جو سے سب بتا رہی تھی، اس کا خیال مگر جھجک گئی۔ دل دماغ نے جنگ شروع کر دی اور جیت دل چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شکورہ اس کے کمرے میں تھی اور نورم اسے آہستہ آواز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ محبت اب راز سے آگے منتقل ہونے جا رہی تھی۔ شکورہ نے ایک بار اپنی معصوم سی بیبی کو دیکھا، وہ اسے ساری خبر لانے کو کہہ رہی تھی۔ نورم اس کی آنکھوں کا مطلب کچھ اور سمجھی اور جھٹ سے اپنے ہاتھ میں گولڈ کی رنگ اتار کے اس کی طرف بڑھا دے۔ نہ بی بی نہ، گنہگار نہ کریں مجھے۔ شکورہ اسے 2-3 سال ہی بڑی تھی۔ اسے اپنے یہ نازک معصوم نرم دل مالکن سے ویسے ہی پیار تھا۔ میں پتہ کر کے آتی ہوں۔ وہ تیار ہو گئی اور نورم کو لگا سانس کھول کے آئی ہو۔ محبت کبھی کبھی اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ ہم خود کو نہیں پہچان پاتے۔ اس وقت نورم کا یہی حال تھا۔ محبت کی ماری جوگن اور مردان خانے میں جہانگیر خان اس سرکاری افسر کو خریدنا چاہ رہے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہے کون، بکاؤ مال یا خریدار۔ اگر آپ اس حویلی کی بجائے خود کو بھی میرے قدموں میں رکھتے میں آپ کی نہیں مانوں گا، وہ بول رہا تھا۔ اور باہر کھڑی شکورہ نے دل پہ ہاتھ رکھا اور ارمغان نے اٹھ کر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ ایک بار مجھے پتہ لگ جائے تمہارے پیچھے کون، میں زندہ گاڑ دوں گا اسے۔ اور ارمغان جہانگیر کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ عید میر ایک بار لرزا تھا۔ اس لڑکی کے لیے پیچھے آ جاؤ ارمغان۔ جہانگیر خان نے واپس بلایا۔ عید میر نے ارمغان کو کچھ نہیں کہا تھا، بس وہ نفرت بھری نگاہیں جہانگیر خان پہ جمائے بیٹھا تھا۔ میں جا رہا ہوں، چائے بہت اچھی مگر پی نہیں، میں نے بس دے کر کہہ سکتا ہوں اس گھر کی چائے بہت اچھی ہوئی۔ اس کے دماغ میں
کسی کا حسین عکس جھلکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بنا ڈرے وہ باہر نکلا تھا اور شکورہ بھاگ کر پیچھے، مگر ایاد میر کے ماتھے پہ ہزار شکنیں پڑی تھیں۔ وہ دوبارہ پلٹا تھا، شکورہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اپنی مالکن سے کہنا بے وقوفیاں کام کر دے اب اور ذرا سنبھل کر رہے۔ وہ سخت آنکھوں سے شکورہ کی آنکھوں میں دیکھتا آگے بڑھ گیا تھا۔ یوسف بارکلے میں آج حجاب دن نظر آتا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ حجاب میں تھے، مسئلہ یہ تھا کہ اتنے لوگ ان کے ساتھ کیلیفورنیا کے بااثر لوگوں کی اولاد آج ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ انتظامیہ جیکسن کو اس کے والدین سمیت بلا چکی تھی اور ولید کے ساتھ اس وقت دیکھے تو ہر وہ اسٹوڈنٹ نظر آ رہا جو اس کو تھوڑا سا بھی جانتا تھا۔ وہ اپنا کام اچھے سے کر چکا تھا، مگر حرم کو اس کے کشادہ ماتھے پہ کہیں کی شکن نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ہیرو بڑے اداس کھڑے ہو۔ وہ راستہ بناتی اس تک پہنچی تو وہ لڑکوں سے ہٹ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اداس نہیں ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ پریشان ہو کیا؟ روٹھے؟ حرم اب اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ولید جینز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال لے بولا۔ کیوں پریشان ہو؟ اب وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب جو میں نے کیا یہ میری سوچ سے بڑھ کر تھا، سب اچھا ہوا، لیکن ٹائم دیکھو، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں ہے یونی کی طرف سے۔ یہ جو لوگ تم کو نظر آ رہے ان میں سے کچھ ہمدردی کے لیے کھڑے ہیں اور کچھ بس تماشے کے لیے، جیسے یہ بوروے نکل جائیں گے اور حالات ہمارے ہاتھ سے۔ وہ حرم کو اپنی پریشانی سے بتا رہا تھا اور وہ حرم ریحان اس کی پریشانی میں پریشان ہوئی۔ ایک اور مرحلہ سر ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ کھڑے تھے۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ چونکہ کیا؟ ولید نے آنکھوں سے پوچھا اور سامنے والی نے میم سوزین ان سے پوچھی۔ وہ ہمارے حق میں تھیں، مجھے یقین ہے۔ اب وہ اسے حال بتا رہے تھے، اس کی پریشانی کا ایک نئی راہ، اور ولید واقعی اس راہ پہ چلا۔ وہ میم سوزین کو کس طرح الگ بلا لایا تھا۔ دیکھو بچوں، میں کچھ نہیں کر سکتے، انتظامیہ کا سر گھوم چکا ہے۔ وہ ہاتھ چٹک کر بولی تھی۔ میم پلیز سپورٹ می۔ فاطمہ کے پر نور چہرے سے ایک آنسو نکل گالوں میں جذب ہوا۔ انہوں نے اسے ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اوکے میں کرتی ہوں کچھ، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے مس سوزین آپ کا اس بات کہ وہ لوگ رات دن تک بیٹھے رہیں گے؟ سر ولیم جو وائس چانسلر تھے پریشان ہوں۔ یہ اس بڑے حال کا منظر تھا جہاں انتظامیہ کے تقریباً سبھی لوگ سر جڑے بیٹھتے۔ جی سر میں ادھر سے آ رہی ہوں، ابھی ہی وہ لوگ بہت جذبات میں ہیں، ہمیں ہی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا۔ وہ اچھے دل والی عورت ان کے ساتھ اچھا کر رہی تھی اور ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد ولید افسر، حرم ریحان، فاطمہ حسن اور کچھ اور لوگوں کو اندر بلا لیا گیا تھا۔ اب سب لوگوں میں تجسس بڑھ چکے کیا ہونے والا ہے، اور ولید نے ایک ہی بات سامنے رکھی۔ جیکسن اس کے دوست سب کے سامنے فاطمہ سے معافی مانگی، اس کے کپڑے خراب کرنے کا ہر جانا دیں اور اگلے سیمسٹر کی فیس ادا کریں۔ سر ولیم نے سر پکڑ لی۔ ان لوگوں نے ایک چھوٹے سے مسئلے کو کیا کر دیا تھا، وہ حیران تھے۔ اور جیکسن صاحب نے جب دیکھا اتنی تعداد فاطمہ کے ساتھ ہے، ولید کے ساتھ اس کے سارے طوطے چڑیا اڑ چکے تھے، اوپر سے میم سوزین کی باتیں اور انتظامیہ کی لانتیں اٹھا کر وہ تیار ہو چکا تھا ان کے مطالبات ماننے کے لیے۔ حال میں یوسف بارکلے میں یہ منظر اس قدر حسین تھا کہ حرم کا دل کیا کاش وہ کچھ سرخ ثابت مرچیں لیتے آتی نظر اتارنے کو۔ پنجابن بیچاری اسٹیج پر فاطمہ کی چہرہ اور نظریں اٹھی ہوئی تھیں، اس کے سامنے جیکسن کھڑا تھا، اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور اس کے ایک بازو کے ساتھ محمد خالد بن ولید کھڑا تھا، فاتح ہسٹری میکر لڑکا، ایک بازو کے ساتھ حرم ریحان تھی، پاکستان کا مان۔ جیکسن معافی مانگ رہا تھا اور حال میں تالیوں کی گونج تھی۔ فاطمہ نے اسے معاف کر دیا تھا، وہ پاکستان تھی، کھلے دل والی، اس نے ثابت کیا تھا، اور فاطمہ مڑی تھی، آنسو پلک سے نیچے گرے۔ سارے حال میں خاموشی چھائی، حتیٰ کہ جیکسن بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ولید کو دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ لبوں سے لگا لی تھا اور ولید کو ایک پال لگا تھا سمجھنے میں۔ اس نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کا بھائی بھی ہوتا تو اتنا نہ کرتا۔ وہ بار بار یہ بات دہراتی تھی، تم میری بہن ہی ہو۔ ولید نے شاید یہ جملہ زندگی میں پہلی بار بولا تھا اور محسوس بھی کیا تھا۔ حال میں لڑکیوں کے چہرے پہ آنسو گرے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر فاطمہ ولید کے ساتھ لگی کھڑی تھی، جیسے بڑے بھائیوں کا مان کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے مگر حق خون والا نبھایا کرتے ہیں۔ یہ بات آج اس لڑکے نے ثابت کر دی تھی۔ فاطمہ نے حرم کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھی ڈبائی ہوئی تھی، وہ بھاگ کر فاطمہ کے گلے لگی تھی۔ ولید کو ہنسی آئی اس کے بچگانہ انداز پر، اور فاطمہ کے آس پاس کھڑے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حرم نے اس کی نظر اتاری تھی آنکھوں میں، اور اس بار ولید ابسن بے خبر نہیں تھا۔